الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر ہم سب موجود ہیں اپنے بہت ہی پیارے معلوماتی پروگرام حدیث قدسی میں۔ بہت ہی خوبصورت پروگرام ہوا کرتا ہے، بہت خوبصورت باتیں ہوا کرتی ہیں، بہت ہی مقدس باتیں ہوا کرتی ہیں اللہ پاک کا، اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر ہوا کرتا ہے، اور اللہ پاک کے بہت ہی پیارے پیارے فرامین ہم سنا اور سیکھا کرتے ہیں اپنے اس پروگرام میں۔ اس سے پہلے کہ آج کے ٹاپک پر اور موضوع پر بات کریں، درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو، بے شک تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جو آج کی حدیث قدسی ہم سننے کے لیے جا رہے ہیں، اس میں ہمارے لیے بہت ساری باتیں سیکھنے کے لیے موجود ہیں۔ توجہ کے ساتھ آپ نے آج کی حدیث قدسی کو سماعت کرنا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ جب میں دنیا میں اپنے کسی بندے کے پیارے کی روح کو قبض کر لیتا ہوں اور وہ ثواب کی امید پر صبر کرتا ہے، اسے برداشت کر لیتا ہے، تو میرے پاس اس کے لیے جنت کے علاوہ کوئی بدلہ نہیں ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ جو حدیث قدسی ہم نے سنی ہے، ذرا اس پر غور کریں۔ اگر انسان کے رشتہ داروں میں سے، پیاروں میں سے کسی کا انتقال ہو جائے، قریبی رشتہ داروں میں سے، والدین میں سے، اولاد میں سے، بھائی بہنوں میں سے کسی کا انتقال ہو جائے اور بندہ اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہوئے صبر کرے، بے صبری شکوہ شکایت کا مظاہرہ نہ کرے، تو اللہ پاک ان صبر کرنے والے بندوں سے کتنا راضی ہوتا ہے۔ اور یہ ہمارے دین کی تعلیمات ہیں کہ دیکھیں، ہمیں دنیا میں جو کچھ بھی ملا ہے اللہ رب العزت نے دیا ہے۔ رشتہ دار، والدین، مال و اسباب، کاروبار، دنیا کی نعمتیں، جو کچھ بھی ہے، یقیناً یہ سب کا سب اللہ رب العزت کا عطا کیا ہو۔ اگر اللہ پاک ان میں سے کسی چیز کو ہمارے پاس رہنے نہیں دیتا ہے تو یقیناً وہ اسی کا مال ہے، یقیناً وہی اس کا مالک ہے۔ انسان کو اس پر اعتراض کرنے کا کوئی بھی حق نہیں بنتا، اور اس بات کو بالکل واضح طور پر قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، آزمائش ہوگی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، کچھ خوف سے، کچھ بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، مال میں بھی تنگی ہوگی، مال میں بھی کمی ہوگی، جانوں میں بھی نقصان ہو سکتا ہے اور پھلوں میں بھی نقصان ہو سکتا ہے، لیکن اللہ پاک نے ارشاد فرما دیا، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ تو ان تمام چیزوں میں سے اگر کوئی چیز ضائع ہو جاتی ہے، انسان کے پاس نہیں رہتی ہے، انسان کے پاس جو مال ہے، جو قریبی رشتہ دار ہیں، والدین ہیں، اولاد میں سے اگر کسی میں کمی ہو گئی، انتقال ہو گیا کسی کا، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ بندہ ان چیزوں پر، ان باتوں پر صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، بے صبری کا مظاہرہ تو نہیں کر رہا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ جو صبر کرنے والے ہیں، اللہ پاک ان کو خوشخبری دینے کا حکم ارشاد فرماتا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، صبر کرنا، یہ تو آپ نے بہت سنا ہوگا۔ صبر کی علماء فرماتے، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کہ صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، نیکیوں پر صبر کرنا، نمبر 2، گناہوں پر صبر کرنا،
نمبر 3 مصیبت پر صبر کرنا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جو نیکیوں پر صبر کرتا ہے اللہ پاک اس کے 300 درجات کو بلند فرماتا ہے، جو گناہوں پر صبر کرتا ہے اللہ پاک اس کے 600 درجات کو بلند فرماتا ہے، اور جو مصیبت پر صبر کرتا ہے اللہ پاک اس کے 900 درجات کو بلند فرماتا ہے۔ اب پیارے اسلامی بھائیوں، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ نیکیوں پر صبر کیا ہے، گناہوں پر صبر کیا ہے۔ چلے مصیبت پر صبر تو آپ نے سنا ہوگا، لیکن ان کی تفصیلات کیا ہے؟ دیکھیں، صبر کا معنی ہے اپنے آپ کو روک لینا۔ جب انسان نیکیاں کرنے کے لیے جاتا ہے تو مشقت کا خوف، تکلیف کا خوف، نفس ساتھ نہیں دے رہا ہے، اور انسان کا جسم اللہ کی عبادت کے لیے تیار نہیں ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود انسان ان تکلیفوں پر صبر کر لیتا ہے جو نیکیاں کرنے کی راہ میں اسے پہنچنے والی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھنا ہے، اب جناب وضو کرنا بھاری ہے، اب جناب اپنی نیند کو قربان کر لینا مشکل، نیند کو قربان کر کے اللہ رب العزت کی عبادت کرنے کے لیے آپ کو جانا ہے مسجد میں تو یہ بڑا مشکل، پھر وضو کرنا ہے تو مشقت کا کام ہے، عشاء کی نماز پڑھنی ہے جناب 17 رکعتیں پڑھنی ہوتی ہے، انسان تصور کرتا ہے کہ میں اتنی لمبی عبادت کیسے کروں گا، گرمیوں میں روزے رکھنے پر بڑی مشقت ہو رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے، انسان یہ سوچتا ہے، لیکن اس کے باوجود انسان اگر ان نیکیوں پر کاربند ہو جائے، وہ نیکیاں کر لے تو اللہ پاک اسے بے شمار اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور گناہوں پر صبر کیا ہے؟ گناہوں پر صبر یہ ہے کہ اگر انسان کا گناہ کرنے کا جی چاہتا ہے، اگر نفسانی خواہشات کے غلبے کی وجہ سے انسان اللہ کی نافرمانیوں کی طرف چلا جاتا ہے، گناہ کی طرف بڑھ جاتا ہے، تو انسان اپنے آپ کو گناہ سے روک لے، یہ کہلاتا ہے گناہ پر صبر کرنا۔ جبکہ مصیبت پر صبر کرنا کیا ہے؟ مصیبت پر صبر کرنا یہ ہے کہ اگر اللہ پاک کی طرف سے کوئی آزمائش آ جائے تو انسان بے صبری کا مظاہرہ نہ کرے، اللہ پاک کی بارگاہ میں شکوہ شکایت والا انداز اختیار نہ کرے۔ اللہ پاک ان کو کیا اجر عطا فرماتا ہے؟ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حکایت نقل فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ایک خاتون تھی، اس خاتون کو اللہ پاک نے 20 بیٹے عطا فرمائے تھے، اور اللہ پاک کی قدرت یہ تھی اس کا کوئی بھی بیٹا جب 18 سال کی عمر کو پہنچتا تھا ایک بیماری میں مبتلا ہو جاتا تھا، اور پھر 18 سال کی عمر میں ہی وہ انتقال کر جاتا، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، یہاں تک کہ اس عورت کے 19 بیٹے بیماری کے اندر انتقال کر گئے۔ جب 20واں بیٹا بچا اور وہ بھی اسی بیماری میں جب 18 سال کی عمر میں پہنچ کر مبتلا ہو گیا، اب وہ عورت بڑی پریشان ہو گئی، مختلف جگہوں پر علاج کروائے، لیکن قسمت میں مزید زندگی لکھی ہوئی نہ تھی، لہٰذا اس کا وہ بیٹا بھی 18 سال کی عمر میں پہنچ کر انتقال کر جاتا۔ اب وہ عورت صدمے کی وجہ سے بڑی پریشان، صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا، لیکن ایک دلی صدمہ یہ انسان اس پہ تو قابو نہیں پا سکتا ہے، یہ تو انسان کی ایک فطرت ہے، نیچر ہے کہ انسان اس میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ انسان شور شرابہ نہ کرے اور چیخنا چلانا نہ کرے، کفریات نہ بکے زبان سے، بے صبری والے معاملات کا اظہار نہ کرے، کپڑے پھاڑنا، گریبان پھاڑنا، بالوں کو نوچنا، یہ انداز درست نہیں، اسی لیے انسان کو صبر کرنا چاہیے۔ وہ خاتون صدمے سے دوچار تو ہو گئی، اور اسی صدمے کی حالت میں جب وہ سوتی ہے تو خواب میں دیکھتی ہے کہ بہت بڑا باغ ہے، جگہ جگہ پانی کی نہریں بہہ رہی ہیں، عالیشان بڑے بڑے مکانات محلات بنے ہوئے ہیں۔ اب وہ مختلف جگہوں کو مکانات کو دیکھ رہی ہے تو اس کے اوپر اس کے مالک کا نام لکھا ہوا ہے جس نے اس مکان میں رہنا ہے، اور وہ خوشی سے ان مکانات کو دیکھتے ہوئے حیرت سے جا رہی ہے، اسے ایک مکان پر اپنا نام لکھا ہوا نظر آ جاتا ہے، یہ بڑی خوش ہوتی ہے۔ جب اس مکان میں داخل ہوتی ہے تو مختلف کمروں میں دیکھتی ہے، اسے ایک کمرے میں اپنے 20 کے 20 بیٹے نظر آتے ہیں، بڑی خوش ہوتی ہے۔ اس کے بیٹے کہتے ہیں ماں تم غم نہ کرو، ہم یہاں پر اپنے رب کے پاس جنت میں بہت خوش ہیں۔ اب اس عورت کی آنکھ کھل جاتی ہے، اور وہ حیرت سے جب اس منظر کو یاد کر رہی ہے، اسے ہاتف غیب سے ایک آواز آتی ہے، اے عورت، اللہ پاک نے جنت میں تیرے لیے وہ مکان تیار کیا تھا،
لیکن تمہارے اعمال ایسے نہیں تھے کہ تم اپنے اعمال کے ذریعے سے جنت میں اپنے اس مقام کو حاصل کر سکو، لہٰذا دنیا میں اللہ پاک نے تمہیں 20 غم دے دیے، اور ان 20 غموں کو اللہ نے تمہاری اس منزل کی سیڑھی تمہارے لیے بنا دیا، اور اللہ پاک کے فضل و کرم سے تم ان غموں پر صبر کر کے اپنی اس منزل کو پانے میں کامیاب ہو گئی ہو۔ اس پر وہ عورت کہنے لگی کہ یا اللہ، مجھے کیا پتا تھا کہ تو جو آزمائش دے رہا ہے اس میں بھی تیری رحمت پوشیدہ ہے۔ ایک کاش تو مجھے 100 بیٹے دیتا اور 100 کے 100 جوانی کی حالت میں انتقال کر جاتے تو پتہ نہیں مجھے کتنا بڑا اجر و ثواب عطا فرماتا۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ پاک کی طرف سے اگر کوئی آزمائش آ جائے، اولاد کا انتقال ہو جائے، قریبی کسی رشتہ دار کا انتقال ہو جائے، تو اللہ پاک کی رضا پر راضی رہنا چاہیے، شکوہ شکایت زبان سے نہیں نکالنا چاہیے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ایک خاتون اپنا بچہ لے کر نبی کریم علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ، میرے لیے دعا فرمائیے، میں اپنے 3 بچوں کو دفنا چکی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اپنے 3 بچوں کو دفنا چکی ہو؟ اس نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ، میں اپنے 3 بچوں کو دفنا چکی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو سنو کہ اللہ رب العزت نے تمہارے ان 3 بچوں کو تمہارے لیے دوزخ کے آگے ایک مضبوط دیوار بنا دیا ہے۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جس جوڑے کو 3 بچے دیے اور وہ تینوں انتقال کر گئے، تو اللہ پاک ان پر اپنا فضل و کرم فرماتے ہوئے اس جوڑے کو یعنی ماں باپ کو جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ، اگر 2 بچے ہوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس پر بھی یہی ثواب ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، اگر 1 بچہ ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس پر بھی یہی ثواب ہے۔ ابو سنان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بیٹے سنان کو جب دفنا دیا، انتقال کر گیا تھا، جب میں نے دفنا دیا اور میں دفنانے کے بعد لوٹنے لگا تو ایک اور بزرگ وہاں پر قبر کے سرہانے پر موجود تھے۔ انہوں نے میرا دامن پکڑا اور مجھے فرمایا کہ کیا میں تمہیں خوشخبری نہ دوں؟ میں نے کہا جی ضرور دیجئے۔ تو انہوں نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی انسان کا بیٹا فوت ہو جاتا ہے، انتقال کر جاتا ہے، تو اللہ پاک اپنے فرشتے سے فرماتا ہے کہ کیا تم نے میرے بندے کے بیٹے کی روح قبض کر لی؟ وہ کہتے ہیں یا اللہ ایسا ہی ہے۔ تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کیا تم نے میرے بندے کے دل کے ٹکڑے کی روح قبض کر لی؟ وہ کہتے ہیں یا اللہ ایسا ہی ہے۔ تو اللہ پاک باوجود یہ کہ سب کچھ جانتا ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے میرے بندے نے کیا کہا؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اس نے تیری حمد کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے میرے اس بندے کے لیے جنت میں گھر تعمیر کرو اور اس کا نام بیت الحمد رکھو۔ تو دیکھیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، پتہ یہ چل رہا ہے کہ جب انسان کے رشتہ دار بالخصوص اولاد اگر انتقال کر جائے تو انسان کو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے، اللہ کی حمد کرنی چاہیے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے۔ بے صبری کا مظاہرہ کرنے کا فائدہ نہیں ہے۔ اگر آپ روئیں گے، پیٹیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے تو ظاہر ہے جس کا انتقال ہو گیا ہے وہ واپس تو آ نہیں سکتا، وہ نقصان تو پورا ہو نہیں سکتا چیخنے چلانے سے، لیکن یہ ضرور ہوگا اس پر ثواب کا جو اجر ہے نا وہ ضائع ہو سکتا ہے۔ ایک خاتون کے بارے میں آتا ہے، اللہ کی ولیہ تھی کے بارے میں آتا ہے، آپ سیڑھی سے جب اتر رہی تھی نا تو آپ کا پاؤں پھسل گیا اور سیڑھی سے نیچے تشریف لے آئی، گر گئی، آپ کے پاؤں کا ناخون نکل گیا، لیکن آپ کو دیکھا کہ آپ مسکرا رہی تھی، یعنی رونے کی بجائے، چیخنے چلانے کی بجائے آپ مسکرا رہی ہیں۔ تو کسی نے پوچھا کہ جناب یہاں پر تو لوگ تکلیف کی وجہ سے روتے ہیں، چیختے چلاتے ہیں، آپ مسکرا رہی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تکلیف تو مجھے بھی ہو رہی ہے، لیکن اللہ پاک نے اس تکلیف پر مجھے صبر کرنے پر جو اجر عطا فرمانا ہے اس کا تصور کر کے مجھے ہنسی آ گئی۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھیے انسان کو چاہیے مصیبتوں پر صبر کرے، اور اس حوالے سے ہمیں جو حکم دیا گیا ہے نا اس کو پیش نظر رکھیں۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ بہت پریشان نظر آ رہی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ یہ دعا پڑھیں, انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. آپ یہ دعا پڑھیں, اللہ رب العزت آپ کو اس سے بہتر عطا فرما دے گا. جو نقصان ہوا ہے اللہ پاک بہتر عطا فرما دے گا. اس پر ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, میں نے کہا یا رسول اللہ, ابو سلمہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ یعنی ان کا ذہن دیکھے کیسا ہے. فرماتی ہیں کہ ابو سلمہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپ پڑھیں, اللہ پاک کرم فرمانے والا ہے. جب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پڑھا, انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا, آپ نے یہ دعا پڑھی. کچھ عرصے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بذات خود نکاح فرما لیا. اب دیکھیں, ابو سلمہ سے ظاہر ہے وہ صحابی تھے, نبی تو نہیں تھے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نکاح فرما لیا. اس سے اس بات کی تصدیق بھی ہوتی ہے کہ اگر کوئی نقصان ہو جائے, اگر کوئی تکلیف پہنچ جائے جان میں, مال میں, کاروبار میں, یا کسی کا انتقال ہو جائے, تو انسان کو چاہیے کہ اور کوئی الٹے سیدھے کلمات کہنے کی بجائے یہ پڑھے, انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. یہ دعا پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ پاک جو نقصان ہوا ہے اس سے بہتر ہمیں عطا فرما دے گا. اور یہ تو حدیث پاک ہے, ہمیں اس پر یقین بھی ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ تعالی اگر ہم اعتقاد مضبوط رکھتے ہوئے, یقین کامل رکھتے ہوئے اس پر عمل کریں گے تو اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ پاک اس کا نعم البدل ہمیں عطا فرما دے گا. تو اسی لیے اپنا ذہن بنائے کہ انشاءاللہ تعالی جو مصیبتوں پر صبر کرنے کا ثواب ہے, اللہ کی بارگاہ سے وہ ثواب حاصل کرنا ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد طلب کرو. ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ. تو صبر پر اجر بہت بڑا ہے, اللہ پاک راضی ہوتا ہے, اللہ پاک اس بات کو پسند کرتا ہے کہ بندے اس کی آزمائش پر صبر کریں. اب دیکھیں نا کہ اگر اللہ پاک نے ہمیں اولاد دی, اللہ پاک نے ہمیں والدین دیے, اور اللہ پاک نے ان کو واپس لے لیا, تو انسان کا تو کوئی حق نہیں بنتا ہے کہ وہ جزا فضا کر کے اس پر احتجاج کرے. انسان کا تو یہ حق نہیں بنتا ہے. ہاں اگر اس پر صبر کرے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ اجر و ثواب سے محروم نہیں رہے گا. یہی ہمارے بزرگوں کی تعلیمات. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے اپنے بچپن میں انتقال کر گئے, جی ہاں, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کبھی بھی اس طرح ثابت نہیں ہے کہ آپ نے کوئی اس طرح کا فعل کیا ہو جو بے صبری پر دلالت کرتا ہو. ممکن ہی نہیں. اللہ کے نبی ہیں اور ہمارے لیے اس میں تربیت بھی ہے کہ ہمیں کس طرح کا جو ہے وہ اظہار کرنا ہے اگر ہم میں سے کسی کے ساتھ ہو جائے. لوگ کفریات بک دیتے ہیں, لوگ یہ تک کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کو خالی ہمارا ہی گھر ملا تھا, اللہ کو ظلم کرنے کے لیے ہمارا ہی گھر ملا تھا, جو اس نے ہمارے چھوٹے سے بچے کو مار دیا, جو اس نے ہمارے جوان بچے کو مار دیا, جو اس نے ہم سے یہ نعمت لے لی, جو اس نے ہم سے وہ نعمت لے لی. تو یہ جو کفریات ہے شیطان یہ انسان کی زبان سے نکلوا دیتا ہے. تو انسان کو چاہیے اب دیگر معاملات پر انسان غور کرے, اور اگر اپنے رشتہ داروں میں سے کسی کا انتقال ہوا ہے اس کے لیے ایصال ثواب کا سلسلہ کریں, اس کے لیے دعاؤں کا سلسلہ کریں, اور اگر کسی اور کے رشتہ داروں کا انتقال ہوا ہے ان کے لیے تعزیت کریں, مغفرت کی دعا کریں, ان کے لیے ایصال ثواب کا ذریعہ کریں. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا انتقال ہو گیا. وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں, ان کے لیے میرا کس چیز کا صدقہ کرنا زیادہ بہتر ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, الماء, پانی کا صدقہ بہترین ہے. چنانچہ انہوں نے کنواں کھدوایا اور فرمانے لگے, ہذہ لأم سعد, یعنی اس کا جتنا بھی پانی لوگ استعمال کریں گے سعد کی ماں کو اس کا ثواب پہنچتا رہے. تو یہ طریقہ ہونا چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے لیے کوئی ایصال ثواب, کوئی ثواب جاریہ کا سلسلہ کر لیں,
یہی ان کے لیے بہتر ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج کی حدیث قدسی سے ہمیں یہ سبق سیکھنے کو ملا ہے کہ انسان کے پیاروں میں سے کسی کا انتقال ہو جائے اور وہ اس پر صبر کرے، اللہ پاک اسے جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ کتنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ یقیناً یہ ثواب کم نہیں ہے، اور انسان کو اس میں جو اللہ کی رحمت پوشیدہ ہے اس پر نظر کرنی چاہیے کہ لوگوں کے جو نابالغ بچے ہوتے ہیں وہ انتقال کے بعد اپنے والدین کی شفاعت کریں گے اور اپنے ساتھ جنت میں داخل کروائیں گے۔ تو بعد میں تو صبر آ ہی جاتا ہے، لیکن جیسے ہی صدمہ پہنچے انسان کو فوراً صبر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دل جلا آئے حدیث قدسی میں سنتا ہوں جب